بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہماری ہفتے واری اصلاح و اعمال و مسائل کی جو نشست ہوتی ہے، آج اس میں اصلاح کے بعنوان توبہ، اس کی آج کی ہماری دوسری نشست ہے، جس کے تحت معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے توبہ کے کچھ فضائل وغیرہ گزشتہ ہماری نشست میں سننے کی سعادت حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے والے کو نصیحت ہو جائے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، نصیحت والی یعنی پختہ اور مضبوط توبہ کرو، ایسی توبہ ایسی مکمل توبہ صادقہ جس کا اثر جو ہے توبہ کرنے والے کے اعمال پر، اس کی زندگی پر اور اس کے گناہوں سے بچنے پر اور اس کی عبادتوں پر اس کا اثر ظاہر نظر آئے، وہ توبہ کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔ یعنی توبہ ہونا، توبہ کر لینا آسان ہے، توبہ تو ہم 10 بار کرتے ہیں، مگر پھر وہ گناہ اگر پلٹ رہا ہے، صرف گال پر توبہ کے لیے ہاتھ مار لینا، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ جب بندہ کرے تو پھر کرنے کے بعد اس کا اثر جو ہے توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی عبادتوں میں ظاہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ سے وہ توبہ کرے وہ گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے، تو اس سے حقیقی مراد توبہ کرنا ہے۔ توبہ کہتے ہی کس وقت تابہ یتوبو، لوٹنے کو کہتے ہیں، واپس جانا، بل پیچھے ہٹنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، توبۃ نصوح آپ کس کو کہتے ہیں، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرمائے، جیسا کہ دودھ جو ہے کوئی جانور کی تھن سے نکال لیا گیا ہے، جانور جو ہے اس کے پاس ایک گائے ہے، بیل ہے، گائے ہے، یا پھر آپ اونٹ ہے، بکری ہے، دودھ نکال لیا آپ، اب نکال لینے کے بعد وہ دودھ جو ہے پھر تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کرے تو جیسا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ویسا وہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ اس کا مراد، اس کا مطلب ہے توبۃ نصوح، سچی اور پکی توبہ۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک توبہ کرنے والے آزمائشوں میں مبتلا مومن بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کبھی اگر ہمارے سے کوئی گناہ ہو رہا، کوئی اگر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فکر مندی نہ کرے، کوئی پریشان ہو کر کے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہا ہوگا، جس کے باعث ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنے والا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کر کے توبہ کرتا، اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں، کوئی گناہ کرنے والا نہیں رہا دنیا میں، تو حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ویسی قوم کو ختم کر دیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں، ہٹا کے ایک ایسی قوم لاتا ہوں جو گناہ بھی کرے، گناہ کر کر پھر فوری طور پر توبہ بھی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کے سجدے میں اتنا پسند نہیں فرماتا اللہ، جتنا کہ کوئی گناہگار کے توبہ کرنے پر اللہ کو پسند آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
جیسا ہم نے توبہ اسیان اور توبہ اطاعت ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی بات، تو توبہ اطاعت یہی ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں کیا آتا، بھائی میں عبادت گزار ہوں، میں نمازیں پڑھا ہوں، میں روزے رکھا ہوں، اب میرے کو تو ثواب ملنا ہی ملنا۔ اس کا بھرا اور اس کا بھروسہ اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ گناہگار کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نیک کام انہیں کرا ہی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ اب اس کا بھرا اور بھرم کیا رہتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات پر رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ میرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ دینا ہے تو ہی دینا ہے، جو کچھ عطا ہونا ہے تیرے ہی در سے عطا ہونا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب بندہ گنہگار ہوتا ہے وہ اللہ کی مغفرت اور اس کے اوپر بھروسہ تکیہ کر کر اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بنو اسرائیل میں ایک کفل نام کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں بنو اسرائیل میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہر دن وہ ایک نئی خاتون کو لے کر آ کے بدکاری کیا کرتا، اس کی عادت تھی بدکاری، زنا اس قدر عام تھا۔ اب آپ اتنا برا گناہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی ہر دن زنا کر رہا ہے ہر نئی عورت کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک خاتون کو لے کر آیا زنا کے لیے، اس خاتون نے جب وہ ابھی تیار ہو کر اندر آنے لگا، آیا تو دیکھا تو وہ خاتون کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی میں یہ کوئی کاروبار کے عورت نہیں ہوں، فاقہ کشی، بھوک اور افلاس کی وجہ سے یہ بات میں آ گئی ہوں، میں ایک شریف عورت ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ تو وہ کفل نام کا جو شخص تھا اس نے وہ خاتون کو جانے دیا، کچھ پیسے وغیرہ دے کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ اب دوسرے دن ہوا یہ کہ اس رات میں انتقال ہو گیا، لوگوں کو اس کی ہوئی توبہ اور اس کا وہ نیک عمل لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا۔ اب اگر صبح ہوتی اور صبح جب لوگ آتے تو لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے تو اتنا بدکار تھا، کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا، کوئی اس کی قبر کے میت کے قریب نہیں پھٹکتا۔ تو جب صبح ہوئی تو چونکہ بنو اسرائیل میں یہ تھا کہ گھر کے باہر لکھ دیا جاتا ہے یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کو اس کی وہ ایک ادا، یعنی توبہ جو سچے دل سے کی تھی نا، وہ اس قدر پسند آئی کہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا تقبل اللہ توبۃ کفل، کہ اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر دیا، وغفر اللہ ذنوبہ، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اس کے گھر کے چوکھٹ پر لکھ دیا گیا۔ جب صبح لوگ آئے، کیوں لکھا؟ تاکہ سارے لوگ اس کے میت میں شریک ہو سکے، سب کو پتا چل جائے، حالانکہ اس نے گناہ کئی سالوں تک کیا، توبہ ایک لمحے کے لیے کیا، توبہ سالوں نہیں کیا، توبہ ایک لمحہ کیا، یعنی ایک لمحے کی سچی توبہ، دل کی پشیمانی کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع ہو جانا، وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، وہ سالوں کی گناہوں کو پانی پھیر دیتا ہے۔ توبہ میں اس قدر اثر ہے، اور توبہ جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، اور وہ توبہ کون سی توبہ رہے، پھر پلٹ کر جانے والی توبہ نہ ہو، پلٹ کر کے آدمی پھر نہ جائے واپس، یعنی گناہ کو پہچان۔ اچھا، توبہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو آدمی کو یہ پتا چلے کہ گناہ ہوا ہے، جب یہ پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ گناہ ہوا ہے۔ اگر میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، میں تو وہ نیکی سمجھ کر کروں گا۔ گناہ کو پہلے گناہ سمجھے، دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر نادم ہو، اس پر ندامت اختیار کرے، رونے کی نہیں آیا ہے تو رونے کی کوشش کرے، رونے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی تو رونے والا چہرہ بنا کر کے اللہ کے دربار میں نادم ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ اسٹیپس ہے توبہ کے۔ نمبر 1، گناہ کو گناہ سمجھے۔ نمبر 2، اس کے بعد اس پر ندامت اختیار کرے، نادم ہو کہ بھائی ہاں غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، رونے کی، گڑ گڑا کر کے دعا کریں۔ نہیں آیا ہے رونا تو رونے کی چہرہ بنائے، رونے کی آنسو آئے، کم سے کم چہرہ بنائے، تاکہ اللہ کے دربار میں لگے ہاں بھائی بندہ یہ حقیقی طور پر نادم ہے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ نہیں یہ ارادہ ہے چلو آج توبہ کر رہا ہوں، کل پھر وہی گناہ کرنا ہے، وہ سچی توبہ نہیں ہوتی۔ پھر گزرے ہوئے جب وہ ارادہ کر لے تو پھر اب اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، توبہ میں ہمیں تاخیر کرنے کی کچھ وجوہات رہتی، ہم توبہ کے لیے کیوں تاخیر کرتے؟ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں بھائی توبہ کریں گے ٹالتے جاتے، اس کی وجوہات ہے۔ سالکین نے، صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے اس کی کچھ وہ بتائی ہے۔
تو کیا گناہوں کے انجام سے جو ہے غافل ہو جانا، نمبر ایک، پہلی وجہ ہم گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے، تاخیر کیوں کرتے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہو گئے۔ ہمیں ایک ڈاکٹر بول دیا بھائی آپ یہ جو ہے آپ کے لیے یہ کھانا، مثال کے طور پر مچھلی کھانا آپ کے لیے صحت کے لیے خراب ہے، آپ وہ مچھلی چھوڑ دیتے، آپ نہیں کھاتے، آپ چھوڑ دیتے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ گناہ ہے، ان چیزوں سے بچو۔ اس کے باوجود ہم ڈاکٹر بولا تو ہم نادانی نہیں کرتے پھر کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے دیکھو یہ گناہ ہے، اس سے بچو، یہ بچو گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت کے عذاب سے تم محفوظ رہو گے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کرتے کیا؟ گناہوں کے انجام سے، یعنی اس کا عذاب کیا ہونے والا ہے ہم وہ بھول جاتے، تب گناہ میں تاخیر ہوتی ہے ہم سے۔ پہلی وجہ کہ بھئی ہم گناہوں سے انجام سے غافل ہو جاتے ہیں، کہ اس کا ہونے والا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، ہم بھول جاتے ہیں۔ نمبر دو، گناہوں پر کیا ہوتا ہے، گناہ جب آدمی کرنے زیادہ لگتا ہے نا، تو اس کے گناہوں میں ایک عجیب قسم کی لذت آنے لگتی ہے آدمی کو، گناہوں کی لذت کا جو ہے غلبہ ہونے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے اس میں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بھی ہمارے کو گناہوں میں تاخیر کرتا ہے۔ کوئی اگر آدمی غلط حرام کام کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، تو اس کو اس میں مزہ آنے لگتا۔ تو جب آدمی کو یہ مزہ آنے لگے تو پھر آدمی کیا کرے، یہ سوچے کہ بھئی جب یہ مزے اور لذت کے لیے میں گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو پھر آگے جنت کی جو لذتیں ہیں اس سے محروم ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ تصور لا کر کے فوری گناہ سے توبہ کریں۔ نمبر تین، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، طویل زندگی ملنے والی ہے۔ یہ آدمی کو دھوکے میں رکھتا ہے شیطان آدمی کو دھوکے میں رکھتا ہے، یہ بتا کر کے ارے بھائی زندگی بڑی ہے، طویل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دور کی بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تیری عمر جو ہے 1000 سال ہوگی۔ اس نے سوچا چلو 1000 سال ہے، 500 سال عبادت میں گزاروں گا، 500 سال جیسی چل رہی ویسی چلاؤں گا گناہوں میں۔ 500 سال گزر گئے، اب یہاں سے عبادت آخری وقت شروع کرنا ہے۔ سوچا نہیں چلو ابھی 500 سال ہے نا، آخری کے 100 سال عبادت کروں گا پوری انہماک کے ساتھ، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ۔ 400 سال گناہوں میں گزارے، 100 سال آخری کا کرنا ہے، پھر 100 سال آ گیا۔ 100 سال بہت ہے، ابھی 100 سال پڑے ہوئے ہیں، آخری کا 1 سال کر لیں گے۔ 1 سال گزر گیا، آخری کا 1 مہینہ گزر گیا، آخری دن بھی گزر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا۔ تو معزز سامعین کرام، شیطان کا یہ سب سے بڑا جھانسا ہوتا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی عمر بہت پڑی ہوئی ہے کام کرنے کی، توبہ کرنا بہت ہے، ابھی بہت ٹائم ہے ابھی اللہ کے پاس، ابھی اللہ رے بول کے ابھی 30-40 سال کی عمر ہوئی ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، گناہ چھوڑنے پر جو ہے آج ہمارا جو نفس اپنا دل مائل نہیں ہو رہا، تیار نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں یہ ہمارا شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آج موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں، موت کے لیے دنیا میں آنے کے لیے سیکوینس ہے، پہلے دادا آنا، پھر باپ آنا، پھر پوتا آنا، یہ سیکوینس ہے۔ پہلے دنیا میں میرے دادا آئے، اس کے بعد میرے والد آئے، اس کے بعد میں آیا، اس کے بعد میرا بیٹا آیا، مگر دنیا سے جانے کے لیے کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ دادا رہتے پوتا چلا جاتا، دادا رہتے بیٹا چلا جاتا، جانے میں کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ یہ جب ہمارے دل میں اور تصور میں خاص طور پر یاد رہے گا تو معزز سامعین کرام، ہم توبہ میں غفلت نہیں کریں گے۔ جو تیسری بات ہے یہ کہ طویل زندہ رہنے کا جو خواہش ہے، جو رہنے کی امید ہے، جو غلط فہمی میں ہم ہیں نا، یہ ہم کو شیطان جو ہے اس غلط فہمی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رحمت سے دور کر رہا ہے، اللہ کے کرم سے دور کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ توبہ کے بعد جو ہے اکثر اور ایک دھوکہ ہے شیطان کا، کیا؟ ارے بھائی توبہ کر لینے کے بعد پھر استقامت پہ رہتے کی نہیں کی، پھر گناہ ہو جائیں گا۔ ایک ہے کیا کہ بھائی ارے بھائی ہم توبہ کر رہے ہیں، پھر گناہ ہوئیں گا دوبارہ، لہٰذا توبہ نہ کو کرو، نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ 100 بار گناہ ہوا، 100 بار توبہ کیجیے، 1000 بار گناہ ہوئے، 1000 بار توبہ کیجیے۔ تو یہ چوتھا دھوکہ ہے، چوتھی وجہ ہے جو ہم توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، کیا کہ بھائی توبہ کے بعد جو ہے پھر ہم گناہ کریں گے، استقامت نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بخار آ رہا ہے تو آپ گولی کھاتے ہیں، یہ نہیں ارے نہیں بھائی گولی کے بعد پھر دوبارہ بخار آئے گا بول کر آپ گولی کھانا نہیں چھوڑ دیتے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، توبہ کرنے کے بعد استقامت نہیں ملے گی، پھر گناہ ہوگا، یہ ایک شیطان کا دھوکہ اور وسوسہ ہے، ہمیں اس کے جال میں نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک بڑا دھوکہ ہے کیا
بہت گناہ ہے بھائی میرے، اتنے گناہ ہے، اتنے گناہ ہے کہ اللہ کیسے معاف کرے گا، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اگر ہمارے گناہ زمین میں رہنے والے کنکروں کے برابر ہے، پانی کے سمندر کے قطرات کے برابر ہے، آسمان میں رہنے والے تاروں کے برابر بھی ہے، تو ہماری ایک سچے دل سے توبہ، اللہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، اور ایک وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی شرم آتی ہے ہمیں، ہم شرم حیا کی وجہ سے نہیں کرتے توبہ۔ کیا؟ ارے بھائی میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھوں گا تو محلے والے لوگ کیا بولیں گے، 5 وقت نماز کو جاؤں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، پہلے داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، مذاق اڑائیں گے، پہلے کی بات یاد دلائیں گے۔ نہیں، لوگوں کی شرم و حیا کی وجہ سے آپ توبہ سے گریز نہ کریں، یہ بھی ایک شیطان کا ایک دھوکہ رہتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے گناہوں میں تاخیر کر لیا کرتے ہیں۔ اچھا، توبہ کرنے کا ذہن کیسا بننا چاہیے؟ ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے، پہلی چیز توبہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے، کہ توبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم پھر جنت میں داخلہ، جنت تو بات کی بات ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، یہ ذہن میں تصور میں لائیں۔ پہلا تصور یہ رہے توبہ کرنے کے لیے، جو ہمیں انکریج کرے گا، جو یاد دلائے گا، یہ تصور میں لائیں کہ بھئی ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر، کمرے میں، گھر میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کل سب کے سامنے لا دے گا تو شرمندگی کتنی ہوگی۔ یہ جب تصور آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ فوری طور پر توبہ کریں گے۔ نمبر 2، اچانک موت کو یاد کریں، دیکھیں ہمارے میں کتنے لوگ ہیں جو اچانک موت کی وجہ سے مر گئے، اچانک موت آئی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی گناہ کی کثرت کی وجہ سے پریشان نہ ہو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام نووی نے ریاض الصالحین میں نقل فرمایا ہے، حدیث پاک کیا ہے؟ ایک شخص بنو اسرائیل کا 99 قتل کر دیا، اس کے بعد ایک شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھئی 99 قتل ہو گئے ہیں، کیا میری معافی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ 99 قتل کس کو بولے، 99 لوگوں کا قتل کر دیا، کوئی معافی نہیں ہونے والی ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ جو پجاری تھا اس کو بھی، جو راہب تھا اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیا، پھر بھی دل میں تڑپ تھی کہ توبہ کرے، توبہ کرے۔ دوسرے اور ایک اللہ والے کے پاس گیا، پوچھا، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے اور صحیح حدیث پاک ہے، تو انہوں نے کہا دیکھ بھائی، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا، چاہے تیرے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو جائے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ عرض کر کر کے انہوں نے کہا ایک کام یہ کر، یہ بستی چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف، نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلے جا، اللہ تعالیٰ تیری گناہوں کو معاف کر دے گا، شاید تو توبہ لال۔ وہ رستے سے نکلا، آدھے رستے پہ پہنچا، وہاں اس کی موت آ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، آدھے رستہ، آدھا رستہ، یعنی ادھر پیچھے آدھی بستی، آدھا رستہ گناہوں کی بستی کن، آدھا رستہ نیکوکاروں، بیچ میں موت آ گئی، مر گیا۔ اب اس کے بعد نیکوکار، جنت کے اور دوزخ کے دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے کہتے ہم رو لیں گے، دوزخ والے کہتے ہم رو لیں گے۔ اب دونوں میں مقابلہ ہونے لگا، اللہ کے درمیان میں معاملہ پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر کے میجرمنٹ کرو زمین کا، وہ جس بستی کے قریب ہے اس بستی میں اس کو دفن کر دو، اس بستی والوں میں اس کا شمار کر دو، اس نیکوکار ہے کہ بستی کے قریب ہے تو نیکوکار، برا ہے تو برائی کے قریب۔ تو جب ناپا گیا تو وہ مر جانے کے بعد اللہ نے نیکوکاروں، نیک بستی جو ہے اس طرف حکم دیا کہ تھوڑا سا سکڑ جائے، تھوڑا سمٹ جائے، تاکہ وہ بندہ وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف، حالانکہ دل سے، زبان سے توبہ نہیں کیا، صرف دل سے سچی توبہ کا ارادہ کیا تھا، تب اللہ نے اس کے وہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا تو نیکوکاروں میں شمار کر دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم شرمندہ نہ ہو کہ گناہ بہت ہے، نہیں، گناہ بہت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ہو گئے ہیں، آئندہ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اب تک جو ہو چکے اس پر ندامت فوری اختیار کریں، اور جب توبہ کرنے کا ذہن بنانا ہے تو موت کو یاد کریں۔ دیکھیں ہم میں کتنے نوجوان ساتھیاں تھے کہ کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے کتنے نوجوان لوگ چلے گئے، اچانک موت آئی ہے، کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اچانک موت میں کئی لوگ مر جاتے ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو ذہن میں رکھیں، رکھ کر کے دیکھیں، ان کو تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا، ان کو توبہ کرنے کا وقت تک میسر نہ آیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہر وقت وصیت فرمایا کرتے، بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، موت اچانک لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا کہ بھئی 60 سال کے بعد ہی آئے گی، 25 سال کے 65 کے بعد آئے گی، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے، خود کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، یاد دلائے، جو توبہ کے کرنے والے اللہ والوں کے جو واقعات ہیں وہ سنیں کہ توبہ نہ کرنے پر عذاب کتنا ہوگا،
کیونکہ حدیث میں تو ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے میری امت کے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، بعد میں جہنم سے جنت کی طرف رخ ہوگا، مگر وہ جو وقفہ گزرنا ہے وہ کس قدر کٹھن ہوگا۔ یہ واقعات کو ہم یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احادیث طیبہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو یاد کریں۔ اور اچھا، اب توبہ آپ کر چکے، اب توبہ کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ آدمی توبہ کر لیتا، پھر توبہ کے بعد پھر پلٹ کر کے نیکی سے ہٹ کر کے برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو ویسی صورت میں کیا کرنی چاہیے؟ نمبر ایک کہ توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرے، اور صرف توبہ، اب کی بار توبہ کیسا کرنا کہ اگر یہ طے کر لے کہ اگر میرے سے فلاں گناہ، کوئی ایک گناہ اپنے ذہن میں ہے کہ آپ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، وہ گناہ کو تصور میں رکھے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا، کہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے سے ایک جھوٹ بولنے کا گناہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں اگر میں جھوٹ بولوں گا بعد میں، اگر پھر کبھی، تو میں ایک روزہ رکھوں گا، نہیں تو 500 روپے خیرات کروں گا۔ یہ آپ ایک عادت بنائیں، اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ کریں، اپنے آپ کو بتائیں کہ بھئی آپ، ہوتا کیا ہے، آدمی گناہ سے توبہ کرتا پھر گناہ کی طرف کیوں بڑھتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی مشقت نہیں ہے نا، کوئی اس کے اوپر تکلیف نہیں گزر رہی ہے، گناہ کرا توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا۔ تو اس چیز کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کرے کہ اگر اب مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں کیا کروں گا، ایک روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 500 روپے خیرات کروں گا، 1000 روپے، دوسری بار ہوا تو 1000 روپے کروں گا، تیسری بار ہوا 2000 روپے کروں گا، چوتھی بار اگر کروں گا 3000۔ منت مانگ لے تو ہوگا کیا، آپ کے اوپر وہ دینا لازم ہو جائے گا، وہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ آئندہ گناہ کرنے سے پہلے آدمی سوچے گا ارے بھائی یہ میں کروں گا تو میرے کو 2000 روپے دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے آدمی اپنے گناہوں سے رک سکتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد استقامت پر۔ اچھا، اس کے علاوہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگ جو ہے ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھے۔ ہمارے پاس اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ رک جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ حق، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ گناہ ہوتے ہی فوری توبہ کریں، اور توبہ صرف اب پہلی مرتبہ توبہ ٹھیک ہے کر لیا، دوبارہ پھر وہی گناہ ہوا تو اب اپنے اوپر سزا لازم کریں، 1 روزہ 2 روزہ 3 روزے کی نیت کرے، نہیں تو پیسہ خرچہ کرنے کی نیت کرے، کیونکہ پیسہ خرچہ، آدمی عبادت عملی کر لیتا، بدنی عبادت کرنا آسان ہے، آدمی کو مال کی عبادت کرنا، مالی خرچ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ ایک طریقہ کار ہے آپ کا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز، نیکوکار لوگوں کی صحبت میں رہے۔ نیکوکار لوگوں کی صحبت آدمی کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے اور توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک بار آپ توبہ کر لیے،
کر لیے بار ہم یہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ بھائی اب مجھے کیا ہونا ہے، اب تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، چلو ہو گیا، میں نے توبہ کر لی، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. نہیں، ہر لمحہ توبہ کریں، ہر دن استغفار کریں. استغفار اور توبہ کرنا، اللہ کے دربار میں رجوع ہوتے رہنا. اور آخری بات یہ ہے کہ خوش فہمی کے علاوہ سامنے والے کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب آدمی سامنے والے کے عیب ڈھونڈنے لگتا ہے تب آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کا آئینہ دیکھنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اگر ہم سامنے والے کے گناہ کو تلاش کریں گے، اس کے عیبوں کو نکالنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے عیب کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. تو معزز سامعین کرام، یہ ہے توبہ. اللہ کے دربار میں ہر وقت تائب رہنی چاہیے، کیونکہ بندہ ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ کا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کلکم بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنو آدم گناہ گار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ گار توبہ کرنے والا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ تھی ہماری توبہ کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کہ اپنے نیکیوں سے بھی توبہ کرے، جو گھمنڈ اور غرور پیدا ہوتا ہے اس سے بھی توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور جو نیک کام کیے ہیں پھر اس سے بھی توبہ کرنا. تو یہ ہے توبہ، جو سب سے ہمارے مقامات عشرہ کا یہ پہلا سبق ہے توبہ. اور اس کے بغیر آدمی کا کوئی بھی منزل اور کوئی بھی سلوک کا راستہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو توبہ بنیاد ہے، توبہ بنیاد ہے. توبہ جو ہے آپ کے دل کی صفائی کر رہا ہے، پہلے آپ کے دل کو صاف اور پاک کرے گا. اس کے بعد جیسے گھر صاف کرنے کے بعد آپ چنا اور پینٹ ڈلواتے ہیں، تو اسی طرح توبہ آپ کے دل کو صاف کرتا ہے، کلین کرتا ہے. اس کے بعد آدمی جو بھی نیکی کرے، جو بھی عبادت کرے، جو بھی اچھا کام کرے، اس کو فائدہ اور ثواب وہاں سے فائدہ ملتا ہے. اگر وہ گناہ اندر بیٹھے ہوئے ہی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، زنا ہے، سب کچھ ہے ہمارے دل میں، اس میں ہم عبادت کرتے جا رہے ہیں، تو اس کی صفائی جو ہے، وہ دل کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادتوں کا مزہ اور فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا. اور ایک بات کہ عبادت جو ہے مزے کے لیے نہ کرا کریں. لذت آ رہی بھائی ہمیں ایک مراقبے میں جو ہے، ایک سر میں یا خفی میں اخفا میں ہمیں لذت آ رہی، نہیں، لذت کے لیے عبادت نہیں ہے بھائی. عبادت آپ لذت کے لیے نہ کریں، وہ خدا کے لیے کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایک مراقبے کے ایک لطائف میں مزہ آ رہا ہے تو آپ اس پہ ہی رک گئے، آگے کی منزل پہ نہیں بڑھ رہے، وہیں رک گئے کیونکہ مجھے اس میں مزہ آ رہا، اچھا لگ رہا. نہیں معزز سامعین کرام، ہمارا مقصد رکنا نہیں ہے، ہمارا سفر جاری رکھنا ہے. سفر اختتام اللہ عز و جل کا قرب اور اس کا عرفان اور معرفت، وہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہ راستے کے، یہ آپ کی ٹرین چل رہی ہے. ایک توبہ ہے، لطائف ہے، مراقبات ہے، یہ اسٹیشن سے، یہ پورے. منزل کیا ہے؟ منزل مقصود اللہ کا عرفان، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بواسطے اپنے شیخ سے ہوتے ہوئے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے شیخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اللہ کے عرفان اور اس کی معرفت تک پہنچنا اصل مقصد ہے، اصل ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. تو ہم اپنے توبہ کے اس عنوان کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم طے کیے تھے کہ ہم 30 منٹ جو ہے، جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی، 10 منٹ ہمارے سوال جواب ہوں گے، اور ایک نشست ہماری آج کی توبہ پر ہوئی ہے. تو آئندہ جو نشست ہوگی وہ مسائل پر ہوگی، فقہ کے مسائل پر ہوگی. اگر آپ حضرات کے کوئی سوالات ہیں تو آپ حضرات اس میں سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے 10 منٹ جو بچ گئے ہیں ہم اس میں سوالات کر لے سکتے ہیں. ایک سوال حق صاحب یہ ہے، جیسے استغفار پڑھتے ہیں تو اکثر بولتے ہیں کہ توبہ کے لیے استغفار پڑھا جائے، تو یہ کیا توبہ میں شامل ہوگا؟ دیکھیے، یقیناً توبہ میں شامل ہوگا، مگر وہ کون سی توبہ میں شامل ہوگی؟ جو توبہ عصیان ہے، یعنی ہمارے گناہوں سے جو گناہ کی وجہ، گناہ کا سبب بنے ہیں، گناہ کا سبب بنے ہیں، وہ استغفار کے ذریعے سے وہ توبہ قبول ہوگی. یقیناً وہ ایک توبہ کی شکل ہے. توبہ کی پھر ایڈوانس لیول ہمیں بنے گا استغفار. توبہ کے بعد کی جو استغفار جو ہے، اس کی نیکسٹ اسٹیج بنے گا، کیونکہ جب بندہ دل سے تائب ہوگا، دل جب صاف ہوا، تو اب زبان سے بولنا ہے اس کو. وہ زبان سے جو ادا کر رہا ہے وہ استغفار ہوا کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ اس میں استغفار بھی آتا ہے اور توبہ بھی آتی ہے. توبہ، اصل توبہ دل سے کرنے کا نام ہے. جب وہ زبان پر آئی تو وہ استغفار کی شکل بنتی ہے، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرمایا کرتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں 100 مرتبہ میں دن میں استغفار کرتا ہوں.
تو استغفار صرف گناہوں سے دوری کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ درجات کی بلندی کا نام ہے۔ ہر قسم کے درجات کی بلندی کا سبب استغفار ہے۔ ہمارا استغفار کا ایک علیحدہ عنوان ہوگا تو اس پر گفتگو ہوگی، مگر توبہ جیسا فرما رہے ہیں، توبہ اگر آدمی دل کی صفائی اور دل کی ندامت کے ساتھ صفائی ہو جائے، اس کے بعد جب استغفار پڑھنے لگے گا تو یقیناً وہ توبہ کے درجے میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی اور حضرات ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے توبہ سے ہی متعلق رہیں، اگر مسائل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے سوال، تو مسئلہ نہیں ہے۔ جو مرحومین گزر چکے ہیں حافظ صاحب، اگر کوئی ان جی سے تعلق ہے تو ان کی مطلب کوئی گناہ کسی سے ساتھ ہو گیا تھا یا ایسا کچھ تعلق ہے، تو ان کی اس گناہ کی معافی کے لیے کیا بہتر عمل رہے گا؟ دیکھیے، ان کا اگر ہمارے والدین ڈائریکٹ ہے تو ہم ان کے لیے دعا، استغفار اور ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، یا ان کی کوئی نمازیں باقی رہ گئی تھی تو ان کا صدقہ فطر ادا کر دے، اگر ان کے کوئی روزے رہ گئے تھے تو روزے مکمل کرے، اگر ان کا حج رہتا تھا تو حج کروائے، یہ اپنے والدین وغیرہ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اپنے کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب ہے، تو ان کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کر کر ان سب کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ صوفیاء کرام سے، بابا حضور سے بھی منقول ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اگر عملی طور پر کرنا چاہ رہے ہیں تو غربا میں کسی کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، یا یا ان کے جو کوئی رشتہ دار ایسے ہیں قریب میں، ان کے آل اور اولاد ہے، کوئی پھپھو وغیرہ ہے ہمارے، ان کے آل اور اولاد جو ہے مفلوق الحال ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی جو ہے ان کے لیے آگے کے مراحل میں ایصال ثواب کی شکل میں ان کے لیے باعث رحمت اور باعث ثواب ہوا کرتے ہیں۔ کھانا کھلا سکتے ہیں، جو بھی آپ سے عمل ہو سکتا ہے، جو آپ کے استطاعت میں ہے، کوئی بھی نیک کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، وہ نیک کام مسجد بنوانا یا پھر کھانا کھلانا وغیرہ، جو آپ کے لیے آسان تر ہو وہ ان کے لیے کیا جا سکتا۔ اگر آپ مالی طور پر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائے استغفار کر دیں، یا پھر استغفار ہو جائے یا قرآن کریم ہو جائے، تو یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے لیے بدنی عبادات جو ہے کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ ان کی اگر کوئی روزے رہ جاتے ہیں یا پھر ان کے کوئی نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی بجائے یہ ہے کہ پھر صدقہ فطر وغیرہ دے دیا کرے، ان کی طرف سے وہ پیسے ادا کر دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا آل رسول اللہ۔ حافظ صاحب خیریت؟ حافظ صاحب الحمدللہ غوث بھائی خیریت ہیں، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ پاس سب خیریت؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب حافظ جی صاحب اگر کوئی آدمی ہے جو ہم کو تکلیف دے رہا ہے تو جی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کو معاف کرنا ہے، جی مگر اس کی حرکتوں سے پھر ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جی اس کو معاف نہیں کر پاتے، تو جی اسی صورت میں دل چاہتا ہے، سوچتے ہیں اس وقت کہ معاف کرنا ہے، مگر جی اس کی پھر جو دوسری تکلیف دیتا ہے تو اس سے پھر ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو ہوں۔ ایسی صورت میں کیسا عمل کرنا حافظ صاحب؟ کیا ایسی صورت میں کیا اسٹیپ لینا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ سے دعا کرنا اس کے لیے، سب سے پہلا کام اللہ سے دعا کرنا اس کے لیے۔ اب بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے تو آپ کے اوپر حق ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں، مگر معاف کر دینا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی۔ اچھا، اگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی دشمن ہے آپ کا، دشمنی کر رہا ہے، تو آپ فرمائے کہ دشمنی کو جو ہے اس کو تحفے تحائف دے کر، حسن سلوک کر کر کے اس کو زیر کرو۔ یعنی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، انہیں آپ سے حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ ایک بار ہوگا، دو بار ہوگا، تیسری بار وہ خود نادم اور شرمندہ ہو کر آپ کے پاس آئے گا۔ ہاں، اگر آپ چلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ قرآن وہ بھی اجازت دی آپ کو، فَقَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے زیادہ الجھ رہا ہے تو اس کو سلام کر کر کے بازو ہٹ جاؤ۔ یہ پہلے تو اس کے لیے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں اور حسن سلوک کریں،
اور معاف کرتے رہیں جب تک آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر بار تو کرنے آدمی نہیں کر سکتا، ہر بار اگر بار بار وہی ہو رہا ہے تو آدمی نہیں کر سکتا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کر لینا یا اس کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین کر لینا. یا یہ اسلام کی تینوں چیزیں بھی اسلام کی بتائی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ بھئی آپ کون سی اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رویہ کس قدر خراب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے سمجھیے. جی جی آپ شکریہ آپ سے. جی. اور ان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے صبح و شام جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے وقت جو ہے ان کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. کچھ بولنا نہیں، کچھ کرنا نہیں ان کے لیے، یعنی ان کے کوئی غلط عمل نہیں ہے یہ کہ بھئی ان کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ان کا اگر کوئی شر اور مکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھ دیتا. جی جی آپ جی آپ جی بہت بہت شکریہ. میٹنگ کی ٹائم لیمٹ ہو گئی شہزاد صاحب، تو انشاءاللہ پھر اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے، آئندہ ہفتہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آپ تمام حضرات کا شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ دعاؤں کی گزارش، انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتہ بات رہتی ہے، ملاقات رہتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات السلام السلام علیکم. علیکم. جی جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم آدم السلام. بوسیہ. کیسے عبدالسمیع صاحب؟ خیریت ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ الحمدللہ حضرت، جزاک